الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما وألحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز و محترم حاضرین، آج ہم ایک حساس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں، دین کیا ہے یا اس کے مقابل مسلک یا مذہب یا منہج یہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں دین کے معاملے میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے اور مسلک یا مذہب کے بارے میں بڑی شدت پائی جاتی ہے۔ سب آپ جانتے ہیں ہماری ریاست میں بھی، ملک میں بھی، یا یہاں سے باہر بھی دوسرے ممالک میں بھی مسجدوں میں بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہاں فلاں مسلک کے ماننے والے داخل نہیں ہو سکتے، یا کچھ جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہاں ان لوگوں کے لیے بولنے کی کوئی اجازت نہیں جو فلاں مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ہماری مساجد جو ہیں، ہماری مسجدوں میں دین کم سمجھایا جاتا ہے، اتنی اہمیت دین کے سمجھنے اور سمجھانے کو نہیں دی جاتی جتنی کہ مسلک یا مذہب کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں ہمارے مدارس، ہمارے مدرسوں میں بھی دین کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو مسلک کو دی جاتی ہے۔ تو آج ہم اسی چیز کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ بہت دور جا چکی ہے بات اور اس سے بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ امت مسلمہ آپس ہی میں کٹ مر رہی ہے۔ سنا ہوگا کہیں مسجد میں ایک مسلک کے ماننے والے شخص تھے، اذان دے رہے تھے تو دوسرے مسلک والے لوگ آئے، اس پر حملہ کیا، اسے قتل کر دیا، مار ہی ڈالا۔ ایک جگہ کچھ مسلک کے ماننے والوں نے دوسرے مسلک والے کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی تو ان سب کو کہا گیا کہ تمہارا نکاح جو ہے وہ
فسخ ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، تو ان کا دوبارہ نکاح کروایا گیا۔ اسی طرح سے ایک جگہ یہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ ایک مسلک کے ماننے والے کی موت ہو جاتی ہے، ایک قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، وہ دوسرے مسلک کے ماننے والوں کا قبرستان تھا، انہوں نے اس کو نکالا، پہلے تو اسے دی، تنبیہ کی اسے کہ یہاں نکالو اپنے عہدے کو، جب انہوں نے نہیں نکالی وہ لاش تو وہ خود آئے، نکالا اور ان کے گھر پہنچا دی۔ اور جب وہ جا رہے تھے دوبارہ کسی اور جگہ اس کو دفن کرنے کے لیے، تو اس وقت ایک درد دل رکھنے والے مسلم نے، اچھے عالم نے کہا تھا کہ یہ ایک شخص کی اب لاش نہیں جا رہی ہے، بلکہ یہ دین کی، اسلام کی لاش جا رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں، اب ہم تفصیل سے نہیں بول سکتے، وقت کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی، نہ ہمیں بتایا گیا دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، دین کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، یا اسلام ہی دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک دین جو ہے وہ اسلام ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسی طرح وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، کہ جس نے بھی پیروی کی اسلام کے بغیر، یعنی دین، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین کو، اسلام، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی پیروی کی، کسی اور دین کے پیچھے چلا وہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمام کی تم پر میں نے اپنی نعمت، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں راضی ہو گیا کہ تمہارا دین اسلام ہو، اس بات پہ میں راضی ہو گیا۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اور پہلی والی جو آیت میں نے پڑھی وَمَن يَبْتَغِ والی، وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 85 میں نے آل عمران کہہ دیا تھا، یہ آل عمران ہے 85، اور دوسری والی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر ذرا آپ سمجھیے کہ جب اللہ کے ہاں قبول کیا جائے گا صرف دین، اور وہ اسلام ہوگا، کوئی اور چیز قبول نہیں کی جائے گی، ہم کس طرف زیادہ زور دے رہے ہیں؟ بڑے ہی ادب سے کہوں گا، تھوڑا سا یہ حساس موضوع ہے، اور آپ ہوشیار رہیں، ذرا خود سوچیں، شاید مجھے سمجھانا آئے یا نہ آئے، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ ذہین ہیں، فطین ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ ہمارے لیے پسند کیا گیا ہے دین، وہ اسلام ہے، جو ہمیں بتایا اللہ نے، جو ہمیں سکھایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ جو مسلک ہم کہتے ہیں، یہ مسلک کیا ہوتا ہے؟ مسلک جو عام طور پہ ہم سمجھیں گے، مسلک راستے کو کہا جاتا ہے۔ مذہب کیا ہے؟ اس کے بعد پھر منہج۔ مسلک آپ یہ سمجھیں، جس طرح سے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، ویسے ہی جیسے ہم ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، تو یہ سمجھو یہ ان کا مسلک ہے، کچھ لوگوں کا یہ مسلک ہے۔ اور مذہب کیا ہوتا ہے؟ جو عام طور پہ آپ سنتے ہیں، مذہب فقہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں یہاں 5 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث، یہ 5 ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ حنفی اگر ہم ہیں، ہم اگر کسی چیز کو سمجھتے ہیں یہ درست ہے،
لیکن دوسرے مذہب کے بارے میں جو ماننے والا ہو وہاں کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، اگر ہمارا بالکل درست ہے لیکن خطا کا امکان ہے، دوسرے والے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطا پر ہے لیکن درست ہونے کا وہاں بھی امکان ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم سمجھتے ہیں یہی درست ہے فائنل یہی ہے، پھر یہ مذہب نہیں رہتا، پھر فرقہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ان کو مذاہب کہیں گے، یہ 5۔ اس کے بعد ہوتا ہے منہج، یعنی کچھ لوگ ابھی حنفی المسلک یا حنفی المذہب ہوں گے وہ، لیکن اس کے اندر بھی رہ کر منہج الگ الگ ہو سکتا ہے، جیسے دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، اسے ہم منہج کہیں گے۔ اب تو یہاں سے بھی آگے چلتا ہے، دیوبندی میں بھی کچھ ایک قسم کے، کچھ دوسری قسم کے، بہرحال وہ الگ چھوڑیے آپ۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ مسلک الگ چیز ہے، اس کے بعد مذہب ہے، اس کے بعد منہج ہے، لیکن ہم سے کہا گیا ہے دین کے بارے میں، کہ دین کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، 1338 حدیث نمبر ہے بخاری میں، اور مسلم میں 2870، 2870۔ وہاں جو قبر کے بارے میں سوالات ہوں گے، مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ کسی بھی حدیث میں آپ نہیں دیکھیں گے یا قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں دیکھیں گے آپ کہ کسی شخص سے وہاں پوچھا جائے گا ما مسلک کا، ما مذہب کا، ما منہج کا، کسی میں نہیں ہے کہ تیرا مسلک کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا منہج کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے۔ اور پھر تیسرا سوال جو وہاں ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، ما تقول فی الرجل الذی بعث فیکم، آپ کیا کہتے ہو ان کے بارے میں جو تم میں مبعوث کیا گیا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 3 سوال ہوں گے، تو وہاں دین کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور یہاں آیت میں بھی سنا ابھی آپ نے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اس بات پہ راضی ہو گیا کہ تمہارا دین اسلام ہوگا۔ آج ہمارے بھائی اکثر ہم سے کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے راضی کریں، کیسا بھائی تو کچھ پیٹ کا ہونے سے اللہ تعالیٰ راضی۔ پہلے میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا، میں راضی ہوں اس بات پہ کہ اللہ میرا رب ہے اور دین میرا اسلام ہے، میں اس بات پہ راضی ہوں۔ کیا اس بات پہ پہلے ہم راضی ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر راضی ہیں؟ اگر ہم اللہ کے دین پہ راضی نہیں ہیں گویا ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ جب ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں تو اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے کیا ہم اس پر راضی ہیں؟ اگر اس پر ہم راضی ہیں، مطمئن ہے جو ہمیں دیا ہے، جس حال میں رکھا ہے ہم راضی ہیں الحمدللہ، تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ بہرحال یہ نقطہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اس معاملے میں آپ دھیان دیں اچھی طرح سے کہ دین جو ہے وہ ہے اصل، اور یہ جو باقی چیزیں ہیں وہ مسلک ہو، مذہب ہو، منہج ہو، یہ بعد میں ہے، ان کے بارے میں سوالات نہیں ہوں گے۔ ان کے بارے میں ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے اگر اس میں اختلاف ہو تو یہ اسلام سے ہی باہر ہے، نہیں۔ یہ جو نصوص قطعیہ جن کو ہم کہتے ہیں، قطعی نص جو ہے وہ دین کے بارے میں، اس میں کوئی کسی کو اختلاف نہیں، کسی کو بھی اختلاف نہیں، لیکن ہم دین کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور ان مسائل پہ جھگڑتے ہیں، مسلک کی بنیاد پہ یا مذہب کی بنیاد پہ۔ ذرا ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس مثال کے ذریعے ہم ٹھیک طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سمجھیے 5 دوست ہیں، 5 پیارے، 3 نوجوان ہیں، یہ تینوں بڑے دیندار ہیں، بڑے دیندار۔ ان میں ایک حنفی ہے، ایک شافعی ہے، ایک مالکی ہے، ایک حنبلی ہے، ایک اہل حدیث ہے۔ 5 ہیں یہ، لیکن بڑے ہی دیندار ہیں یہ۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا، دین کہتا ہے والدین سے اچھا سلوک کرو، یہ بہترین سلوک کرتے ہیں والدین کے ساتھ۔
دین کہتا ہے انہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ دین ان سے کہتا ہے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ پڑوسی کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرتے ہیں، 5 کے 5۔ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ 5 کے 5 ایسا ہی کرتے ہیں۔ دین نے کہا ہے کہ دعوت دو، اوروں کو دین کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک، تو یہ 5 کے 5 یہ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے بھی ہیں۔ یہ دین نے کہا ہے سچ بولو، یہ سچ بولتے ہیں۔ دین نے کہا ہے اپنے اندر حیا لاؤ، یہ حیا والے بھی ہیں، باحیا ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ دیانت دار ہیں، یہ فرائض کی پوری پابندی کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اخلاق بھی ان کے بڑے بلند ہیں، جس طرح سے دین چاہتا ہے کہ تمہیں با اخلاق ہونا ہے تو یہ با اخلاق بھی ہے۔ گویا یہ سب 5 کے 5 جو ہیں یہ ہر معاملے میں دیندار ہیں، بہت اچھے ہیں، ایک ہی قسم کا ان کا برتاؤ ہے۔ اب اگر ان میں کوئی فرق ہے، وہ فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق آپ دیکھیں گے کہیں، بالکل معمولی فرق، یعنی اتنی چیزوں میں ہم آہنگی ہے، بالکل ایک قسم کی یہ چیزیں، یکجہتی ہے اتنی چیزوں میں۔ فرق کتنا تھوڑا سا ہے کہ نماز تو سب پڑھتے ہیں، لیکن اب نماز پڑھتے پڑھتے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تھوڑا نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ تھوڑا اوپر باندھتے ہیں۔ تشہد میں بیٹھ کر ایک شخص مسلسل انگلی ہلا رہا ہے اور ایک بس بیچ میں کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی ہلا رہا ہے، جس پر آج ہم لڑتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اور چیزیں تھوڑی بہت جن میں آمین کچھ لوگ آہستہ سے کرتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا زور سے کرتے ہیں۔ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے بالکل آپ کو لگے گا کہ یہ جو اختلافی چیزیں ہیں، ایک تو ان کے ساتھ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور پھر ہیں بھی یہ اتنی مختصر، بہت ہی کم ہے۔ دین اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور وہاں ہم آہنگی بھی ہے۔ اب آپ یہ مثال سمجھے جیسے کھانا آپ نے کوئی تیار کرنا ہے، کھانے میں جو آپ فلیور اس کو ایڈ کرتے ہیں نا، تھوڑا سا کوئی چیز آپ ڈالتے ہیں اس میں، وہ ہے یہ جو باقی چیزیں ہیں، مسلک ہے، مذہب ہے۔ دین کھانا ہے۔ اب آپ دیکھیں کس کو آپ زیادہ زور دیں گے، اہمیت دیں گے، کھانا کیا بنے گا۔ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے بریانی بنانی ہے، 10 آدمیوں کے لیے آپ نے بریانی بنانی ہے، آپ کو چاہیے 1 کلو چاول اور کچھ تھوڑی سی ہلدی چاہیے، تھوڑا سا نمک چاہیے، تھوڑا سا کوئی مسالہ وغیرہ۔ آپ جتنا ہلدی ڈالنی تھی یا نمک ڈالنا تھا اتنا آپ نے چاول ڈالے، اور جتنے چاول ڈالنے تھے اتنے آپ نے اس میں گھی ڈالا، یا اتنی آپ نے ہلدی ڈالی، اتنے آپ نے اس میں نمک ڈالا۔ آپ بتاؤ کیا یہ بریانی بنے گی؟ ذرا سوچے آپ، یہ بریانی بنے گی؟ نہ بریانی جیسی ہوگی، نہ بریانی بنے گی، نہ آپ اسے کھا سکیں گے۔ بس یہ مثال سادہ سی مثال ہے، چھوٹی سی مثال ہے، دین کیا ہے، اور اس کے بعد اس میں یہ مسلک وغیرہ جو ہے یہ کیا ہے، اس میں بس وہی فلیور جو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ لیکن ہم فلیور کو لے کر خوش ہیں، مگن ہیں، اور دین جو تھا، باقی جو اس میں ہم نے جو چیزیں جو اصل تھیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اصل چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ایک بات اس بات کی طرف دھیان دیں، اگر اس بات کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جس نے دین کو اہمیت دی، جو دین کو اہمیت دے گا، امت جو ہے وہ مضبوط ہوگی، اور جس نے مسلک پر، مذہب پر یا منہج پر زور دیا تو فرقے مضبوط ہوں گے۔ اب یہ آپ کا کام ہے، میرا کام ہے، ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس چیز پر زور دیں گے، دین کو اپنائیں گے یا مذہب کو یا مسلک کو۔
یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی آغاز میں، سورہ لقمان کی آخری نہیں، آیت نمبر 33 ہے، 34 آیت اس کی ہے، یہ 33ویں آیت ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، وَاخْشَوْا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن والد بیٹے کے کام نہیں آئے گا، جس دن باپ، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عن والدہ، اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرمایا، سوچو ذرا کہ اپنے رب کے غضب سے بچو اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ یہ سب سے قریبی رشتہ کیا ہوتا ہے؟ والدین اور اولاد کا۔ جب باپ بیٹے کے کام نہ آئے یا بیٹا باپ کے کام نہ آئے، باقی تو رہے دور، کوئی آپ کا پڑوسی، کوئی آپ کا لیڈر، کوئی آپ کا مولوی، پیر یا کوئی اور، وہ تو دور کی بات ہے، وہ کیا کام آئیں گے وہ سوال۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ کا باپ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کا بیٹا بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، ان باقی لوگوں کی تو دور کی بات رہی۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عن وَالِدِهِ شَيْئًا، یعنی ذرا بھی کسی بھی طور سے وہ کام نہیں آئے گا۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ حق، وعدہ کیا سچا ہے؟ کہ قیامت ضرور آئے گی، تمہیں کھڑا ہونا ہوگا اللہ کے سامنے، تمہیں حساب دینا ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے، دین پر کتنا عمل کیا ہے۔ مسلک کی بات نہیں پوچھی جائے گی، تم نے دین پر کتنا عمل کیا ہے، کتنا دین کو تم نے سمجھا ہے اور کتنا تم دین کی۔ آج ہم قرآن پاک کے ذریعے دین کو سمجھ سکتے تھے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن پاک، ہم نے اس کو فرض نہیں جانا ہے کہ قرآن پڑھنا فرض ہے۔ ہم نے جو کرتے بھی کچھ ہم تلاوت کی، تلاوت کیا ہوتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے پڑھنا، اس کو تلاوت نہیں کہتے۔ لفظ تلاوت جو ہے یہ تلا ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے کے۔ آپ پڑھتے ہیں نا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، تلا پیچھے آنا، پیروی کرنا۔ تلاوت کا مطلب جو ہوتا ہے، تلاوت کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، وہی ہوتا ہے ہمارا امام قرآن ہے، ہم قرآن کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، نے فرمایا اے ابو ذر، پیارے نبی نے ابو ذر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر کا صبح صبح اگر تم ایک آیت کو سمجھو گے، ایک آیت کو سیکھو گے، ایک آیت کو سمجھو گے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم 100 رکعت نفل ادا کرو۔ 100 رکعتیں آپ نفل ادا کرتے رہے، کتنا وقت لگے گا؟ اس سے بہتر ہے آپ کا ایک آیت کو سمجھنا۔ کتنا بڑا اجر اس کا۔ آج ہم نے اس کو سمجھا کچھ اور، 1 حرف پڑھو 10 نیکیاں مل گئی، ہم نے نیکیوں کا ایسے سمجھا، بس نیکیاں کمانے کا ذریعہ۔ ثواب کی کتاب قرآن نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ایک جگہ بھی قرآن پاک میں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کتاب ثواب کے لیے ہے، ثواب کماؤ۔ فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو ہدایت کہاں ملے گی؟ جب ہم سمجھیں گے دین کسے کہتے ہیں۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے اسی لیے تمام پر جو ہم نے زور صرف کیا، ہم نے کن معاملوں میں کیا؟ بس یہ جو تھوڑا سا فلیور جسے میں نے ابھی کہا کہ کھانے میں جو کوئی ذائقے کے لیے کوئی چیز آپ ڈالتے ہیں، ہم نے اس ذائقے کو ہی لیا، کھانا جو تھا ہم نے پھینک دیا، اس کی طرف ہم نے دیکھا بھی نہیں۔
تو فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں گمراہ نہ کرے دنیا کی زندگی۔ دیکھیے اب اس میں بھی اچھی طرح سمجھیے آپ قرآن پاک کی آیت کو، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے، یغرنکم، یا دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور مت دے تمہیں دھوکہ وہ دھوکے باز۔ دنیا کی زندگی کیسے دھوکے میں ڈالے گی؟ آپ دنیا کی طرف ریجھیں گے، مزیدار زندگی ہے، بس اسی کی طرف لگیں گے، آپ کو دین سیکھنے یا دین پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کریں گے، یہ دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچے گی۔ اس میں بڑی کشش ہے، یا دنیا ہمیں لے سکتی ہے دور قرآن سے یا دین سے، اور دھوکے باز وہ کیا ہے؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اس سمجھے باللہ لگایا یہاں پہ بیچ میں، تمہیں دھوکے من نہ رکھے اللہ کے معاملے میں وہ دھوکے باز، وہ دھوکے باز یعنی شیطان، الغرور کا ہم کہیں گے بڑا دھوکے باز شیطان بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے جو شیطان کا چیلا ہے، یا کوئی جماعت بھی ہو سکتی ہے یہ الغرور، کہ وہ تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ دے۔ وہ کیا مطلب اللہ کے معاملے میں؟ اللہ کے معاملے میں کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے؟ آپ نے سمجھا ہے؟ اللہ کے معاملے میں دھوکہ اس طرح دیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ بہت رحیم ہے، کرو یار کیا کرنا ہے، ایسے ڈراتے ہیں مولوی لوگ، ملا لوگ، کرو جو کرنا ہے، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کے بارے میں دھوکہ ہے یہ۔ کوئی کہتا ہے کہ دیکھو جو کرنا ہے کرو، آپ سال میں 1 یا 2 بار فلاں قسم کا ختم شریف پڑھا لو، سب مغفرت ہو جائے گی، دوسرے قسم کا دھوکہ۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، ایک تیسرے قسم کا، آپ فلاں کے مرید بن جاؤ، فلاں مسلک اختیار کرو، پھر کوئی تمہیں غم نہیں ہے، وہ ہمارا فلاں حضرت جو ہے ہمارا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے جائیں گے، اللہ کے معاملے میں دھوکہ۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، وہ ایک سائد ہی اہم ترین سائد اللہ تعالیٰ کی صفات کی جو ہے کہ وہ قہار بھی ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، العدل بھی اس کا ایک نام ہے، وہ برابر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، صرف اس بنیاد پہ کسی کو جنت میں کسی کو جہنم میں، اس بنیاد پہ کہ بس فلاں نے سفارش کی ڈال دو۔ فی الحال جرأت ہی کون کرے گا وہاں سفارش کرنے کی؟ غلط سفارش کرے گا کون؟ لہذا یہ جو فرمایا اس آیت کریمہ کو اچھی طرح سے اب سمجھو، سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 ہے 33، کیا؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی تمہارا حساب لیا جائے گا، بالکل ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، رچ سے رچ ہی حساب ہے۔ ان وعد اللہ حق فلا یغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ بھی تمہیں دھوکہ نہ دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ دھوکے باز بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، وہ شیطان ہو، شیطان کا کوئی چیلا ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی بھی ہو، جو آپ کو اللہ کے معاملے میں۔ تو یہاں آپ نے یہی چیز یاد رکھنی ہے کہ اللہ کی طرف ہم نے واپس آنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، عشق اگر کرنا ہے تو اللہ سے کرو، محبت کرنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے کرو، دنیا کے ساتھ نہیں، یا فلاں 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 چیز کے ساتھ نہیں، اور اللہ کے ساتھ کریں گے پھر آپ دین کی طرف آئیں گے، پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ نہیں الجھیں گے، لڑیں گے نہیں، کٹیں گے، مریں گے نہیں۔ فلاں نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، نکاح ٹوٹ گیا، فلاں کے پیچھے نہیں آ سکتی، جنازہ پڑھا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں۔ عشق کرنا ہے تو اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ عشق کرو۔ کسی فارسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، مجھے تو بڑی پسند آئی ہے، روح پدرم شاد، روح پدرم شاد کہ با استاد مرا گفت، کہ استاد مرا گفت کہ فرزند مرا عشق بیاموز و دیگر ہیچ۔ کیا کہتا ہے یہ؟ روح پدرم شاد، میرے والد کی روح شاد رہے، اسے خوشی ملے، میرے والد کی روح کو خوشی ملے، کیا؟ کہ با استاد مرا گفت، اس نے میرے استاد سے کہا، میرے والد کی روح شاد رہے، اس نے میرے استاد سے کہا تھا، کیا کہا تھا میرے استاد سے؟
کہ فرزند مرا عشق بیاموز دیگر ہیچ، کہ میرے اس بچے کو، میرے اس بیٹے کو صرف عشق سکھا، اس کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک عشق، جو علامہ اقبال نے بھی کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ جتنے بھی انبیاء ہیں اگر انہوں نے مصیبتیں برداشت کی ہیں عشق الہی میں کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر آگ میں کود گئے، انہیں ڈالا گیا تو اللہ کی، وہ کسی مسلک کے لیے نہیں، دین کے لیے۔ دین میں کیا چیزیں ہیں جو سب میں مشترک تھی، جو ہم ایمان مفصل میں، ایمان مجمل میں، وہی دین وہی ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ پہ، اور دین میں مکمل آ جاتی ہے یہ تمام چیزیں۔ دین میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، دین میں سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے۔ جو ہی جب خلفائے راشدین کے بعد جو ہی دین ملوکیت میں تبدیل ہو گیا، پھر وہ دینی حکومت نہیں رہی، وہ اسلامی حکومت نہیں رہی، دین کے اس وقت ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد رہا لیکن مذہب رہا، جب ملوکیت شروع ہو گئی اس کے بعد مذہب رہا، دین نہیں رہا۔ اس کے بعد دین، یعنی آپ اب دیکھیں گے دینی حکومت یا اسلامی حکومت کسے کہتے ہیں؟ کچھ قانون رہیں گے، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ قانون ہوں گے، اسلامی قانون رہے ہوں گے، لیکن دین کسے کہیں گے ہم؟ یہ آپ نے سمجھنا ہے، جس میں مکمل، جس طرح سے دکھایا ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح دکھایا ہمیں خلفائے راشدین نے کہ حکومت کیسے کرنی ہے، کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ہمارے شب و روز کیسے گزریں، تو یہ دین کے لیے ہی سب محنت ہونی چاہیے۔ ہمارے اداروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، اگر ہمارے گھروں میں دین نہیں آیا تو پھر مسلکی جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک گھر میں جب بہو آتی ہے، کسی کی بہو آتی ہے، اگر وہ کتنی بے دین ہو، بے حیا ہو، انہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ کسی دوسرے مسلک کی ہو تو اسے اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ خودکشی کرتی ہے۔ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ بہو نے خودکشی صرف اس لیے کی کہ اس کا مسلک کچھ اور تھا، اور پھر وہ کچھ تھوڑے سے واقعات ہیں لیکن ہیں۔ لیکن طلاق کتنی ہوئی ہے، طلاقیں ہمارے پاس ایک کیسز آتے ہیں، کس لیے طلاق ہوئی کہ فلاں مسلک کی تھی، ان کو بڑا ٹارچر کیا گیا، وہ مجبور ہو گئی کہ میں اس گھر میں اب نہیں رہ سکتی۔ یہ کیا ہے کہ جب ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ دین کسے کہتے ہیں، اہمیت کسے دینی ہے، زور کسے دینا ہے، کسی چیز پر ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے، وہ ہم نہیں سمجھتے۔ لہذا آج کے دن آئیے ہم سب پختہ عہد کر لیتے ہیں کہ اس دن کو یاد کرتے ہوئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں اللہ کے غضب سے بچو اور اس دن سے ڈرو، وَاخْشَوْا يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، کوئی کام نہیں آئے گا۔ باقی لوگوں کو تو دور کی بات ہے، باپ بھی بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا بھی باپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ہو کے رہے گی، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اور کچھ لوگوں کو واقعتاً یہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہی ہوئی بات ہے، بس آئی گئی بات، اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ ایک دن کھڑے ہوں گے ہم، میں، آپ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور تنہا ایک ایک کا حساب لیا جائے گا، اور پھر کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جو وہاں پر کامیاب ہوں گے، اور کچھ لوگ وہاں جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور سوال دین کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں۔ سادہ سا نقطہ ہے لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اسی لیے ہم لڑتے ہیں آپس میں، ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ یہ مسلک کیا ہوتا ہے، مذہب کیا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج تک کی جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہ معاف کر دیں، اور آئندہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک پر مکمل طور پہ عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔